بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جو ویڈیوز کا سلسلہ شروع کیا تھا اس کا 12واں حصہ ہمارے پاس موجود ہے۔ سوال نمبر 40، ناول سیدھی لکیر کے مصنف کون ہیں؟ ناول سیدھی لکیر کے مصنف ہیں ایم اسلم۔ سوال نمبر 41، نغمہ زندگی اور چشم غزال کس کے شعری مجموعے ہیں؟ یہ شعری مجموعے ہیں فضل کریم احمد فضلی کے۔ سوال نمبر 42، عبداللہ حسین نے اپنے کس ناول میں پیری فقیری کو ہدف تنقید بنایا ہے؟ عبداللہ حسین نے اپنے ناول قید میں پیری فقیری کو ہدف تنقید بنایا۔ سوال نمبر 43، ترکی اردو منظوم لغت کے مرتب کون ہیں؟ اس کے مرتب ہیں سعادت یار خان رنگین۔ سوال نمبر 44، بلینک ورس کے لیے نظم معرہ کا نام کس نے تجویز کیا؟ یہ کیا تھا مولوی عبدالحق نے۔ سوال نمبر 45، اردو افسانے کے ابتدائی دور میں پریم چند کا افسانوی مجموعہ سوز وطن 1908 میں شائع ہوا۔ یہ کتاب ضبط کر لی گئی۔ اس میں کتنے افسانے شامل تھے؟ سوز وطن جو پریم چند کا افسانوی مجموعہ ہے اس میں 5 افسانے تھے۔ یاد رہے کہ سوز وطن 1907 میں شائع ہوا تھا نہ کہ 8 میں۔ اگلا سوال ہے، کون سے ادیب روزنامہ جنگ میں دوسرا رخ کے نام سے کالم لکھتے تھے؟ بی بی سی اردو ریڈیو پر کتب خانہ کے عنوان سے پروگرام کرتے تھے، سفر نامے بھی لکھے۔ یہ تھے رضا علی عابدی۔ روزنامہ جنگ میں دوسرا رخ کے نام سے کالم لکھے اور بی بی سی اردو ریڈیو پر کتب خانہ کے عنوان سے پروگرام بھی کیے۔ اس کے علاوہ سفر نامے بھی لکھے رضا علی عابدی نے۔ سوال نمبر 47، اردو میں انشائیہ کی اصطلاح کس ادیب نے استعمال کی؟ یہ استعمال کی تھی اختر اورینوی نے۔ سوال نمبر 48، خواجہ حسن نظامی کی انشائیوں کی کتاب سی پارہ دل کا دیباچہ کس نے لکھا؟ سی پارہ دل کا دیباچہ لکھا تھا مولوی عبدالحق نے۔ اگلا سوال ہے، مرزا فرات اللہ بیگ بطور انشائیہ نگار کس سے متاثر تھے؟ بطور انشائیہ نگار مرزا فرات اللہ بیگ سر سید سے متاثر تھے۔ سوال نمبر 50، نسخہ ہائے وفا کس کے انشائیوں کا مجموعہ ہے؟ داؤد رہبر کے انشائیوں کا مجموعہ ہے نسخہ ہائے وفا۔ سوال نمبر 51، جوش ملی آبادی نے اپنی آپ بیتی یادوں کی بارات میں اپنے کتنے معاشقوں کا ذکر کیا؟ جوش ملی آبادی نے اپنی آپ بیتی یادوں کی بارات میں 18 معاشقوں کا ذکر کیا ہے۔ اگلا سوال ہے، کلیم الدین احمد کی آپ بیتی اپنی تلاش میں کتنی جلدوں میں شائع ہوئی؟ یہ شائع ہوئی تھی 3 جلدوں میں۔ اگلا سوال، اردو کے کون سے مشہور ادیب باپ کے زندہ ہونے کے باوجود یتیم خانے میں رہے اور وہیں تعلیم پائی؟ اختر الایمان۔ باپ کے زندہ ہونے کے باوجود یتیم خانے میں رہے اور وہیں سے تعلیم حاصل کی۔ اگلا سوال ہے، کس ادیب نے اردو سوانح نگاری کی روایت میں نفسیاتی جائزے کا اضافہ کیا؟ یہ اضافہ کیا تھا قاضی عبدالغفار نے۔ سوال نمبر 55، علامہ اقبال کی پہلی مفصل سوانح اور سوانح نگار کا تعین کریں۔ ذکر اقبال، عبدالمجید سالک۔ اگلا سوال ہے، کس مصنف نے معمولی اور نیچ سمجھے جانے والے پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے خاکے تحریر کیے؟ یہ تحریر کیے تھے اشرف صبوحی نے۔ اگلا سوال، ایسٹ انڈیا کمپنی نے خالی جگہ میں اردو کو سرکاری زبان قرار دیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1832 عیسوی میں اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دیا تھا۔ اگلا سوال ہے، گورکھپور سے اخبار فتنہ کس نے جاری کیا؟ یہ جاری کیا تھا ریاض خیر آبادی نے۔ چراغ حسن حسرت سندھ باد جہازی کے قلمی نام سے کس اخبار میں لکھا کرتے تھے؟ احسان۔ سوال نمبر 60، آغا حشر کاشمیری کا ڈرامہ مرید شک
شیکسپیئر کے کس ڈرامے سے ماخوذ ہے؟ یہ ماخوذ ہے ونٹرز ٹیل سے۔ اگلا سوال، وہ حروف جن سے پہلے الف لام ہو لیکن لام کی آواز نہ ہو بلکہ اس حرف کو مشدد کر دے، جیسے الرحمن، الظاہر، ایسے حروف کیا کہلاتے ہیں؟ ایسے حروف کہلاتے ہیں حروف شمسی۔ حروف شمسی وہ حروف ہوتے ہیں جن کے ساتھ شروع میں الف لام لکھی جاتی ہے لیکن پڑھی نہیں جاتی، جیسے الشمس۔ حروف شمسی کی پہچان کرنے کے لیے آپ یاد کر لیں، الشمس الف لام لکھی گئی لیکن پڑھی نہیں گئی، تو یہ ہوں گے حروف شمسی۔ اگر حروف قمری کی بات کی جائے تو یہ ہوں گے القمر، جیسے الف لام یہاں پہ لکھی بھی گئی ہے اور پڑھی بھی گئی ہے، تو اس طرح آپ ان کی پہچان کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں، یہ مصرع اصل میں کس کا ہے؟ یہ مصرع اصل میں ہے غالب کا۔ غالب نے یہ تضمین کی ہے، غالب کے شعر کا مصرع ہے یہ۔ تضمین وہ ہوتی ہے شاعر جب کسی دوسرے شاعر کا ایک مصرع یا پورے شعر کو اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے، تو یہ غالب نے تضمین کی ہے یہاں پہ۔ اگلا سوال ہے، فیض احمد فیض کے کلیات کے مجموعہ کا نام نسخہ ہائے وفا ہے، کس شاعر کے ایک شعر سے لیا گیا ہے؟ یہ لیا گیا ہے غالب کے شعر سے۔ اگلا سوال، نہ ہمت نہ قسمت نہ دل ہے نہ آنکھیں، نہ ڈھونڈا نہ پایا نہ سمجھا نہ دیکھا، صنعت کون سی استعمال ہوئی ہے؟ اس میں صنعت لف و نشر کا استعمال کیا گیا ہے۔ اگلا سوال، ترکیب بند اور ترجیع بند میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ترکیب بند میں ہر بند کے آخر میں مختلف شعر ہوتا ہے، جبکہ ترجیع بند میں ہر بند کے آخر میں ایک ہی شعر ہوتا ہے یا ایک ہی مصرع ہوتا ہے۔ ترجیع بند یہاں پہ لفظ سے ہی پتہ چلتا ہے، ترجیع یعنی رجوع کرنا، شعر یا مصرع بند کے آخر میں دہرایا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، آخر کو ہو کے لالا اگا نو بہار میں، خون شہید عشق نہ زیر زمیں رہا، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ اس شعر میں صنعت حسن تعلیل استعمال ہوئی ہے۔ صنعت حسن تعلیل وہ ہوتی ہے جس میں شاعر کوئی شاعرانہ وجہ بیان کرتا ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگلا سوال، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے، اس شعر میں مشبہ ہے، مشبہ اہل ایمان ہے۔ اگلا سوال، کسی شعر میں شاعر اپنا تخلص اس طرح استعمال کرے کہ وہ اپنے لفظی معنی بھی اس جگہ دے رہا ہو، اس صنعت کو کیا کہیں گے؟ اس صنعت کو کہیں گے صنعت اجتہاد۔ شاعر اپنے تخلص کو اس طرح استعمال کرے کہ وہ لفظی معنی بھی وہاں پہ دے، صنعت ہوگی صنعت اجتہاد۔ اگلا سوال، نظر کا تیر کیا ہے؟ نظر کا تیر مجاز مرسل ہے۔ اگلا سوال ہے، یہ شہرہ آفاق شعر کس کا ہے؟ تندیِ باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ شعر ہے سید صادق حسین کا۔ اگلا سوال، ہم طالب شہرت ہیں ہمیں ننگ سے کیا کام، بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، یہ شعر ہے نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کا۔ اگلا سوال ہے، سہج پکے سو میٹھا ہو ضرب المثل ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم ہے اطمینان سے کام کریں گے تو اچھا ہوتا ہے۔ اگلا سوال، اہل گہلے پھرنا کے معنی کیا ہیں؟ اہل گہلے پھرنے کے معنی ہیں ناز و نخرے سے پھرنا۔ اگلا سوال، اللہ کے گھر سے پھرنا، اس کا مطلب ہے سخت بیمار سے صحت یاب ہونا۔ حیض بیض کرنا کا مطلب کیا ہے؟
حیض بیض کرنا کا مطلب ہے جھگڑا تکرار کرنا۔ اگلا سوال، چی بجبی ہونا۔ چی بجبی ہونا سے مراد ہے تیوری پر بل چڑھا لینا۔ تیوری پر بل چڑھا لینا، یہ ہوگا چی بجی ہونا۔ اگلا سوال، دونوں ٹانگوں میں سر دینا سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے سزا دینا۔ اگلا سوال، جاروب کش سے کون مراد ہوتا ہے؟ جاروب کش سے مراد ہوتا ہے جھاڑو دینے والا۔ اگلا سوال، چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے فضول خرچ آدمی تہی دست رہتا ہے۔ فضول خرچ لوگوں کے پاس دولت نہیں ہوتی، خالی ہاتھ ہوتے ہیں۔ آخری سوال ہے، میں عام طور پر دعوتوں میں نہیں جاتا، البتہ تم کہو تو ضرور آ جاؤں گا۔ خط کشیدہ لفظ ہے۔ خط کشیدہ لفظ ہے حرف استدراک، البتہ حرف استدراک ہے۔ حرف استدراک کیا ہوتے ہیں؟ حرف استدراک وہ ہوتے ہیں جو پہلے جملے میں بات کی جاتی ہے، اس میں جو شک و شبہ پایا جاتا ہے اس کو دور کرتے ہیں، جیسے البتہ۔